بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیض کا دریا ہے جاری ان کی اعلیٰ ذات سے، حضرت غلام محی الدین جود و سخا کے واسطے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میری تمام بہنوں یعنی خواتین حضرات، اپنے پیر و مرشد کے کرم سے میں ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا میرا ٹاپک ہے علم کسے کہتے ہیں، واٹ از نالج۔ اللہ فرماتا ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے خلق کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے سارا کچھ خلق کیا، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، جنات، جانور، انسان اور تمام مخلوقات، تاکہ اللہ اپنی پہچان کرا سکے۔ اور ان تمام مخلوقات میں اشرف المخلوق جو ہے وہ انسان ہے، یعنی سب سے افضل۔ اور انسان کی افضلیت کے پیچھے جو وجہ ہے وہ ہے علم، کیونکہ انسان کو جو علم سے نوازا گیا ہے وہ کسی بھی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے، یعنی انسان کے پاس سب سے زیادہ علم ہے۔ اس لیے آج کا میرا ٹاپک ہے علم کسے کہتے ہیں۔ اب اس ٹاپک پہ آگے گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے خود اپنی اوقات سے باہر کی ٹاپک پہ ہاتھ ڈال دیا ہوں، مثلا شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے برابر ہے، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ اللہ کی توفیق سے مجھے جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ علم اصل میں کسے کہتے ہیں۔ اور جسے آج دنیا علم سمجھ بیٹھی ہے، یعنی اسکول، کالج، یونیورسٹیز کی پڑھائی، یہ صرف ایک دھوکہ، گمراہی اور بربادی ہے۔ تو چلیے اب گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ آج میں بات کرنے والا ہوں علم کے اوپر، جسے انگلش میں کہتے ہیں نالج۔ تو آج کا میرا موضوع ہے واٹ از نالج۔ ساری دنیا کے لوگ، ہر انسان اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ اعلیٰ، زیادہ ماہر اور زیادہ جانکار بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس نالج زیادہ ہے اور میرے پاس علم زیادہ ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، لیکن آج کے دور میں حقیقت میں علم کسے کہتے ہیں اس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اس کی میں چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جب میں نے دیکھا کہ ہر کوئی اپنے آپ کو علم والا کہہ رہا ہے، انگلش میں اگر بولوں تو ایجوکیٹڈ، یعنی کوئی اپنے آپ کو جاہل نہیں کہتا، اور اگر کسی انسان کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہے تب تو لوگ اس کی گواہی دینے تیار ہو جاتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا علم والا ہے۔ کس کے بلبوتے پر؟ اس کی ڈگری کے بلبوتے پر۔ تو جب میں نے دیکھا کہ معاشرے میں یہی چل رہا ہے تو میں نے سوچا کہ ایک سروے کرتے ہیں، اور تمام ان پڑھے لکھے لوگوں سے میں نے ایک ایک کر کے پرسنلی سروے کیا، یعنی میرے محلے کے جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈاکٹر، بزنس مین اور بڑی بڑی ڈگریوں والے، ان سے میں نے کہا کہ بھائی میں آپ کو ایک سمپل سوال پوچھوں گا، اس کا آپ کے ذہن میں جو بھی جواب آئے گا آپ مجھے دے دینا۔ اور میں نے سوال کیا واٹ از نالج۔ اور اس وقت جو میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی میرا یہ سوال ہے واٹ از نالج۔ اس وقت آپ کے ذہن میں جو جواب آ رہا ہے ترنت کمنٹ کر دیجئے۔ پورا ویڈیو دیکھنے کے بعد کمنٹ مت کرنا، اس وقت جو آ رہا ہے دماغ میں وہ بتائیے، تب آپ احساس کمتری کا شکار ہوں گے۔ کیونکہ میں نے جتنے لوگوں سے پوچھا، شروعات میں تو کئی لوگ صرف خاموش ہی رہ گئے، کئی لوگوں نے کہا سوچ کے بتاتا ہوں، اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی ان پڑھ
سبزی بیچنے والوں سے میں نے یہ سوال کیا تھا، نہیں، بلکہ پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھا تھا اور وہ خاموش تھے۔ چند لوگوں نے جواب دیا تھا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کے جواب کیا تھے۔ ایک نے کہا کہ نالج ایکسپیرینس ہے، تجربہ۔ پھر ایک نے کہا کہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے وہ نالج ہے۔ پھر ایک نے کہا کہ جو مجھے سمجھ میں آ جائے وہ میرے لیے نالج ہے۔ اب نوٹ کریے کہ یہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ میں پورا واقعہ اتنے تفصیل سے آپ کو اس لیے بتایا تاکہ اس بات کا احساس کرا سکوں کہ جس کالج اور یونیورسٹیز کو آج دنیا علم کی جگہ سمجھ رہی ہے، جب وہاں سے ان پڑھے لکھے لوگوں کو کچھ سیکھنے ہی نہیں ملا تو یہ جواب کہاں سے دیتے؟ تو جب میں نے دیکھا کہ کسی بھی پڑھے لکھے انسان یا جاہل انسان دونوں ہی کے پاس کوئی ڈھنگ کا جواب نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ چلو گوگل میں دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے۔ تو میں نے گوگل میں ٹائپ کیا واٹ از نالج، اور گوگل کا جواب تھا کہ کسی بھی چیز کے بارے میں آپ نے معلومات اسے سیکھ کر یا تجربے سے حاصل کیا ہے، اسے نالج کہتے ہیں۔ اب میں مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ یہ بات کو نوٹ کریے کہ یہ گوگل کا آنسر ہے جو سب سے آخری لمٹ ہوتی ہے، یعنی گوگل کا آنسر مطلب ساری ایجوکیشن سسٹم کا آنسر، ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو سائنٹیفک آنسر۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معلومات کو سیکھ کر حاصل کرنا یا تجربے سے حاصل کرنا نالج ہے، یعنی علم ہے۔ اب یہاں یہ پھنس گئے، کیونکہ اگر سیکھ کر حاصل کرنا علم ہے تو میرا سوال ہے کہ دنیا کے پہلے انسان کو کس نے سکھایا؟ تو اس کا جواب اللہ نے قرآن میں دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ، اور ہم نے علم دیا آدم کو، الاسماء كُلَّهَا، کل کے کل دنیا کے تمام چیزوں کا۔ اب میں آپ کو وہ جواب پیش کروں گا جو میرے پیر و مرشد نے مجھے بتایا کہ واٹ از نالج۔ انہوں نے ایک ہی مصرعے میں حجت تمام کر دی۔ انہوں نے کہا کہ علم اللہ کی جانب سے ہدایت ہے۔ انگلش میں اگر کہوں تو نالج از گائیڈنس فرام اللہ۔ سبحان اللہ، کیا جواب ہے! اب اگر آپ اس جواب پہ غور کریں گے تو جس بھی نظریے سے دیکھو، علم آپ کو اسی بات کے اندر فٹ ہوتا نظر آئے گا۔ ایسی نہیں بھیج دیا اللہ نے انسان کو اس دنیا میں، علم کے ساتھ بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ میں تمام ناظرین سامعین اکرام سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جو نوجوان ہیں ان سے بھی اور جو 50-60 سال کے ہو گئے ہیں ان سے بھی، کہ پوری زندگی گزر گئی لیکن کبھی ہم نے اس بات پہ غور و فکر نہیں کیا کہ اصل میں علم ہے کیا۔ کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے کہ بچپن سے ہم نے بس ایک ہی چیز سنی کہ بیٹا پڑھائی لکھائی کرو، پڑھائی لکھائی کرو۔ یہ ہمارے ذہن میں ڈالا گیا ہے اور ہم نے اس بات کو قبول کر لیا کہ پڑھائی لکھائی کرنا علم ہے، اور ہمیں بچپن سے بس ایک مقصد دکھایا گیا کہ تمہیں پڑھائی لکھائی کرنا ہے۔ میں یہاں پہ آپ کی توجہ چاہوں گا کہ پہلے ہمیں مقصد پہ آمادہ کیا گیا اور پھر اس مقصد کو حاصل کروانے کے لیے ایک جمہوری نظام بنایا گیا، مطلب ایک پورا سسٹم تیار کیا گیا جس کے تحت سسٹم یہ طے کرے گی کہ پڑھائی لکھائی کے کتنے شعبے ہوں گے، یعنی کتنے فیلڈز اور کتنے برانچز ہوں گے، اور کس طریقے سے اس فیلڈ کی مہارت کو حاصل کیا جائے گا تاکہ انسان ڈگری حاصل کر سکے اور سماج میں اپنی ایک پہچان بنا سکے، اور پھر زندگی بھر اس ڈگری کے بلبوتے پر وہ اپنی روزی چلا سکے اور پیسہ کما سکے۔ اس کا مطلب جو اس نے پڑھائی لکھائی کی تھی وہ اب اسے آگے نہیں بڑھائے گا، کسی اور تک نہیں پہنچائے گا، بلکہ اب وہ ساری زندگی اس پڑھائی کے ذریعے سے اپنے نفس کا گزارا کرے گا۔ اور اگر اس کی خود کی اولاد کو وہی چیز سیکھنا ہوگا
تب بھی وہ اپنے باپ سے نہیں سیکھ سکتا۔ اسے سسٹم کے تحت پیسے خرچ کر کے تعلیم کو حاصل کرنا ہوگا، جس کے بعد اسے ایک ڈگری دی جائے گی، اور وہ ڈگری طے کرے گی کہ یہ انسان پڑھا لکھا ہے، تبھی اسے سماج میں قبول کیا جائے گا۔ یہ ہے دنیاوی نظام جس نے ہمیں غلام بنا کر رکھا ہے اور گمراہ کر کے رکھا ہے، جو میں نے آپ لوگوں کو آسان لفظوں میں سمجھا دیا۔ اب آتے ہیں حقیقی علم کے اوپر، یعنی حقیقت میں علم کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ دنیا کا علم اور دین کا علم یہ دونوں کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ علم صرف علم ہے۔ علم آپ کو بتائے گا کہ کس طرح دنیا کی زندگی گزارنا ہے اللہ کی منشا کے مطابق، تو وہ دین کہلائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ علم کا کہیں سے بھی پڑھائی لکھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ قرآن نے یہ نہیں کہا ہوتا کہ میرے نبی امی ہے، یعنی وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، لیکن وہ کائنات کے سب سے بڑے عالم ہے، کیونکہ اللہ کو دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ علم کا پڑھائی لکھائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں بے شک پڑھائی لکھائی ایک ضروریات ہے، اور وہ بھی کیوں ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے، لیکن اصل علم تو وہ ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا، اور فرشتوں سے اللہ نے کہا تھا کہ تم وہ علم نہیں رکھتے جو میرا یہ بندہ آدم رکھتا ہے۔ تو فرشتے بھی حیران ہو گئے کہ آخر وہ کیا علم ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا کیا، اور وہ علم یہ تھا کہ انسان کو پیدا کر کے، یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے انہیں جس جگہ بھیجا جا رہا تھا یعنی دنیا میں، تو انہیں بھیجنے سے پہلے اللہ رب العزت نے تمام اس علم سے نواز دیا جو انہیں اس دنیاوی زندگی گزارنے میں، یعنی زندگی اور موت کے درمیان کے سفر میں کام آئے گا۔ ہر وہ چیز کا علم جو اللہ نے اس دنیا میں رکھا، جس کے فائدے بھی ہے اور نقصانات بھی ہے۔ اگر سمندر ہے تو کشتی بھی ہے، اگر سفر ہے تو سواری بھی ہے، اگر آگ ہے تو پانی بھی ہے، اگر لاش ہے تو مٹی بھی ہے، اگر مٹی ہے تو کھیتی بھی ہے، اگر آبادی ہے تو حکومت بھی ہے، اگر نفس ہے تو شریعت بھی ہے، اگر سماج ہے تو قاعدہ قانون بھی ہے، اور سب سے اہم بات جس کا اللہ نے ہمیں علم دیا وہ یہ ہے کہ اگر انسان ہے تو اس کا دشمن بھی ہے، اور وہ دشمن کون ہے؟ تو اللہ نے کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور یہ سب سے اہم بات اسی لیے تھی کیونکہ جس طرح انسان کے پاس ایک علم ہے، اسی طرح شیطان کے پاس بھی ایک علم ہے، اور شیطان کا علم برا علم ہے، یعنی گمراہی کی طرف لے جانے والا، نافرمانی کی طرف اور ناپاکی کی طرف۔ مثال کے طور پر اگر آگ ہے تو اس سے کھانا بھی پکایا جا سکتا ہے اور کسی کا گھر بھی جلایا جا سکتا ہے، شیطانی علم۔ اور اگر طاقت ہے تو کسی کی مدد بھی کی جا سکتی ہے اور کسی پہ ظلم بھی کیا جا سکتا ہے، شیطانی علم۔ اسی طرح ہر شعبے میں ایک اچھا علم ہے اور ایک برا علم ہے، اور برا علم انسان کو دینے والا شیطان ہے۔ جس طرح شیطان نے اس دنیا کا سب سے پہلا قتل کروایا تھا، اگر آپ کو پتہ ہوگا وہ واقعہ حابیل اور قابیل والا، اس سے پہلے انسان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مرڈر کرنا کیا ہوتا ہے۔ اب بتائیے یہ ساری باتیں کوئی یونیورسٹی میں سکھائی جائے گی آپ کو؟ جب کوئی بھی علمی ادارہ انسان کو شیطان سے خبردار ہی نہیں کر رہا ہے تو آپ دیکھ لیجئے نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ کتنی فحاشی بھر گئی ہے سماج میں، اور انسان سمجھ رہا ہے کہ ہم بہت ایجوکیٹڈ ہیں۔ افسوس کی بات ہے، یہ تو بس میں آپ کو ابھی بیسک باتیں بتا رہا ہوں۔ اصل علم تو تب شروع ہوگا جب میں قرآن کا ذکر کروں گا، کیونکہ قرآن علم کی انتہا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے قرآن معراج ہے علم کا۔ اور قرآن کس چیز کا علم دیتا ہے؟ قرآن علم دیتا ہے کمپلیٹ سسٹم آف لائف کا، لیکن ہم قرآن کو چھوڑ کر دوسری کتابوں میں علم ڈھونڈ رہے ہیں،
جن کتابوں میں گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا۔ مان لیجیے اگر آپ کسی کتاب کو پڑھ کے کسی فیلڈ میں مہارت بھی حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی دنیا سنوار لیتے ہو، تو مجھے بتائیے کیا فائدہ کہ اس کے بعد بھی آپ کو ایک دن مر ہی جانا ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ تمام قسم کا علم اور جتنے الگ الگ فیلڈ ہے وہ سارا کا سارا ایک لوتی کتاب کے اندر موجود ہے جو آپ کو مہارت بھی دے گی اور آخرت بھی دے گی، تو بتائیے عقل مندی کس میں ہے؟ تبھی اللہ نے قرآن میں کہا یا اولو الالباب، یہ ان لوگوں کے سمجھ میں آئے گا جو عقل مند ہے۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف جہاں میں نے کہا تھا کہ پڑھائی لکھائی کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے علم کا تعلق 3 چیزوں سے ہے، سننے سے، دیکھنے سے اور سمجھنے سے۔ اس لیے جسے پڑھائی لکھائی کرنا نہیں آتا ضروری نہیں کہ وہ جاہل ہے، مگر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ پڑھائی لکھائی ایک ضروریات ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے جو علم انسان کو عطا کیا ہے وہ اسے لکھ کر محفوظ کر سکے اور دوسرا اسے پڑھ کر حاصل کر سکے۔ اب تھوڑا سا میں اور تفصیل میں آپ کو آسان طریقے سے علم کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے جس طرح گاڑی چلانے کے لیے لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح ایک سسٹم بنا دیا گیا ہے کہ آپ کو اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے پڑھ لکھ کر ڈگری حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں بھی وہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ پڑھائی میں سلیبس کیا ہوگا۔ تو میرا آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علم وہ ہے جو اللہ ڈیسائیڈ کرے گا اور اللہ عطا کرے گا، اور کس طرح عطا کرے گا وہ میں آپ کو وائٹ بورڈ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کے دلوں تک بات پہنچ جائے۔ تو چلیے کیمرے کو پھیر لیتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے تو میں بات یہاں سے شروع کروں گا کہ علم 2 قسم کا ہے، ایک جو خالق کے پاس ہے یعنی خود اللہ رب العزت کے پاس، یعنی ہر چیز کا علم، لا فانی اور لا محدود، جس کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ انتہا، اور دوسرا علم جو ہے وہ ہے مخلوق کا علم۔ اب اس علم کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا واضح کر دوں کہ مخلوق کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے علاوہ اس دنیا میں، اس کائنات میں اور سارے عالم میں جتنی بھی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ مثال کے طور پر ہوا، پانی، مٹی، آگ، آسمان، زمین، چاند، ستارے، انسان، جانور، پیڑ پودے اور بھی ہزاروں چیزیں ہوں گی۔ اب ان مخلوقات کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کے طرف سے ایک نعمت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جس طرح صحت ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اب اگر اچھی صحت ہو تو اس کا فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور غلط استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح علم کا فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور غلط استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور جس طرح صحت ہے تو بیماری بھی ہے، اسی طرح اچھا علم ہے تو برا علم بھی ہے، اور وہ کس کے پاس ہے؟ شیطان کے پاس۔ اچھا، اب مخلوق کے پاس جو علم ہے وہ محدود ہے، یعنی لمیٹڈ۔ چونکہ ہم اس فانی دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اسی لیے ہمیں علم بھی جو ہے وہ لمیٹڈ دیا گیا ہے، یعنی ہر چیز کا علم ہمیں نہیں دیا گیا۔ یہ بات کو یاد رکھیے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ سائنس کو اسی بات کی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ہم ہر چیز کو جان سکتے ہیں، لیکن جس مخلوق کو علم ہی محدود دیا گیا ہو وہ ہر چیز کیسے جان سکتا ہے؟ جب ہم اس فانی دنیا سے باہر نکل کر لا فانی دنیا میں چلے جائیں گے تب ہمارا علم جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، کمپلیٹ۔ تو اب میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اب مخلوق جو ہے
اس کے اندر بھی دو قسم کا علم ہے. ایک تو ہے درست علم، یعنی وہ علم جس میں نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ کوئی کمی. یہ علم جو ہے وہ جانوروں کے پاس اور دیگر مخلوق یعنی پیڑ پودے، ہوا، پانی، آگ، چاند، سورج وغیرہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھا ہے. اور دوسرا علم جو مخلوق کے اندر ہے وہ ہے اضافی علم، یعنی وہ علم جس میں ہر پل اضافہ ہوتے رہتا ہے. یہ علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے، یعنی ٹھیک آپ کے پیدا ہونے سے لے کر آپ کی موت تک ہر ایک پل آپ جو کچھ سنتے ہو، دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو وہ آپ کے لیے علم ہے. اب اس علم کے بارے میں آپ کو ایک اہم بات بتا دوں کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ جہالت سے ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اے انسان تو بڑا جاہل ہے. مثال کے طور پر ایک مرغی کا بچہ انڈے کے اندر صرف 21 دنوں تک رہتا ہے، لیکن جب وہ انڈے سے باہر آتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ماں کون ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کی غذا کیا ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اسے کن جانوروں سے خطرہ ہے اور کن چیزوں سے خطرہ ہے. لیکن ایک انسان کا بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینوں تک رہتا ہے، لیکن جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اسے اس بات کا بھی علم نہیں ہوتا کہ اس کے ماں باپ کون ہیں، نہ اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ اسے کن چیزوں سے خطرہ ہے، اور نہ اسے کسی چیز کی سمجھ ہوتی ہے. اسی لیے انسان کی ابتدا جو ہے وہ جہالت سے ہوتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام سیٹ کیا ہے کہ انسانوں پہ یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ اسے علم کو سیکھنا پڑتا ہے. تو اب علم کو سیکھنے کا تعلق 3 چیزوں سے ہے: احساس، عبرت اور ہدایت. سب سے پہلے تو جو ہے وہ ہے احساس، یعنی انسان سب سے پہلے اپنے اندر احساس پیدا کرتا ہے، اور پھر اس احساس کے ذریعے اسے عبرت حاصل ہوتی ہے، اور جب اسے عبرت حاصل ہو جاتی ہے تو اسے ہدایت مل جاتی ہے. اب یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو عبرت کے بارے میں بتا دوں. عبرت اصل میں کہتے ہیں دریافت کرنے کو، یعنی ڈسکور کرنے کو. مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے 1-2 سال کا، وہ اپنے اندر ہر چیز کا احساس کر رہا ہوتا ہے، چیزوں کو ہاتھ لگا کر، منہ میں ڈال کر، مختلف طریقوں سے، اور پھر وہ ڈسکور کرتا ہے کہ فلاں چیز اچھی ہے اور فلاں چیز مجھے تکلیف دیتی ہے. اور جتنا ہی وہ ڈسکور کرتے چلا جاتا ہے اتنا ہی اس پر ہدایت کھلتے جاتی ہے. ٹھیک یہی معاملہ انسان کے زندگی میں موت تک چلتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ چیزوں میں صلاحیت پیدا ہونے لگتی ہے. اسی لیے مولا علی نے فرمایا جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہے وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے، یعنی صلاحیت والا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صلاحیت کا استعمال ہمیں کس چیز کے لیے کرنا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں ایک واحد مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا. تو ہمیں صلاحیت بھی صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے. لیکن سائنس جو ہے اور دنیاوی تعلیم جو ہے وہ صلاحیت کا استعمال اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتے. یہ بات کا مسلمان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہ 3 چیز جو ہے احساس، عبرت اور ہدایت، ان کا حقیقی تعلق جو ہے وہ 3 چیزوں سے ہے. احساس کا تعلق ہے اللہ سے، اور عبرت کا تعلق ہے قرآن سے، اور ہدایت کا تعلق ہے رسول سے. یعنی انسان جب اپنے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کے ہونے کا احساس پیدا کرے گا تو اسے عبرت حاصل ہوگی. اور عبرت کہاں سے حاصل ہوگی؟ قرآن سے. اور قرآن ہمیں کس کے ذریعے سے ملا؟
رسول کے، تو جب وہ قرآن کو سمجھنے کے کوشش کرے گا تو اسے رسول پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی اطاعت کرنی ہوگی، اور جب وہ یہ چیز کرنے جائے گا تب اسے فائنلی اللہ کی جانب سے ہدایت مل جائے گی۔ اسی لیے میں نے آپ کو شروعات میں بھی بتایا تھا کہ علم جو ہے وہ اللہ کی جانب سے ہدایت ہے، نالج از گائیڈنس فرام اللہ، اور اس علم کو عطا کرنے کے اللہ کے مختلف طریقے ہیں، جن میں سے 4 طریقے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک الہام کے ذریعے، ایک نبی کے ذریعے، ایک فرشتوں کے ذریعے، اور ایک نصیحت کے ذریعے۔ اب الہام جو ہے وہ اللہ کی جانب سے ڈائریکٹ آپ کے دل میں جو علم اتارا جاتا ہے اسے کہتے ہیں، جس طرح آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا، اور نبی کے ذریعے سے تو آپ سبھی کو پتہ ہے اللہ نے 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو بھیجا، اور انہوں نے آ کے اپنی امت کو صحیح علم دیا۔ اب فرشتوں کے ذریعے جو اللہ علم عطا کرتا ہے اس کی ایک مثال تو جبریل علیہ السلام کی ہے، اور ایک مثال قرآن میں ہے ہاروت اور ماروت کی، یعنی یہ 2 فرشتے تھے جنہیں اللہ نے خصوصاً جادو کے متعلق علم دے کے دنیا میں بھیجا تھا۔ اور ایک طریقہ ہے نصیحت کے ذریعے۔ اس کی سب سے بہترین مثال آپ کو سورہ کہف میں ملے گی، جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت کی کہ اے موسیٰ تم فلاں دریا کے پاس جاؤ، وہاں تمہیں میرا ایک بندہ ملے گا، اس سے جا کر علم کو سیکھو۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہو گیا، اور دوسرا طریقہ جو اس نصیحت کے اندر شمار ہوگا وہ یہ ہے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کو نصیحت کرنا، یعنی مثال کے طور پر کبھی کبھی زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی انسان اچھی نصیحت کر دیتا ہے، تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ اس انسان کے ذریعے ہم تک علم پہنچا رہا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت کی گئی کہ فلاں بندے سے ملو، جس کا سورہ کہف میں ذکر ہے، جس کا نام خضر علیہ السلام ہے، تو خضر علیہ السلام نے جو موسیٰ علیہ السلام کو علم دیا تھا، تو ان کے پاس یعنی خضر علیہ السلام کے پاس وہ علم کہاں سے آیا؟ تو خضر علیہ السلام کو جو علم عطا ہوا تھا وہ الہام کے ذریعے ہوا تھا، اور الہام کو کہا جاتا ہے علم لدنا، جس کا سورہ کہف میں قرآن میں ذکر ہوا ہے من لدن کا علم۔ یہ آیت میں اللہ نے کہا ہے علم لدنا کے بارے میں، جس علم لدنا کے ذریعے خضر علیہ السلام کو علم عطا کیا گیا تھا۔ تو اب آگے کی گفتگو انشاءاللہ میں آپ سے روبرو ہو کے کروں گا، تو چلیے کیمرے کو پھیر لیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو وائٹ بورڈ سے کافی باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دیکھیے، نالج وہ ہے جو آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پر لے آئے، آپ کو زندگی جینے کا طریقہ بتائے، آپ کو فائدہ اور نقصان بتائے، آپ کو معاشرے میں امن و انصاف قائم کرنے کا طریقہ بتائے، آپ کو ماں باپ، رشتہ دار، پڑوسی، غریب اور یتیموں کا حقوق بتائے، جو آپ کو جسمانی اور روحانی بیماریوں کی شفا بتائے، جو آپ کے دل میں رب کی محبت پیدا کر دے، جو آپ کو ہر قسم کے مصیبت اور مشکل سے باہر نکال دے، جو آپ کو رب کی پہچان کرا دے۔ یہ ہے علم۔ علم وہ نہیں جو رب کے ہونے کا ہی انکار کر دے۔ جب آپ رب کو پہچان جاؤ گے تب آپ انسانیت کے صحیح علم کو جان پاؤ گے۔ اور علم کے سبجیکٹس بہت سارے ہیں، جیسے دوائیوں کا علم، اور کھیتی باڑی کا علم، اور جانوروں کا علم، اور تجارت کا علم،
اور جغرافی کا علم وغیرہ وغیرہ، ایسی بہت سارے سبجیکٹس ہیں جو انسانی زندگی کے ضروریات ہے، اور ان سارے سبجیکٹس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین بنا کر پیش کیا، اور یہ سارے سبجیکٹس ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے۔ تو اب یہ حجت ہی باقی نہیں رہی کہ ہمیں دین کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی علم سیکھنا ہے۔ تو یہ بات کو اپنے ذہن سے بالکل نکال دیجئے کہ دین اور دنیا کا علم دو الگ الگ چیز ہے۔ دیکھیے، علم جو ہے وہ لباس کی طرح ہے۔ اگر لباس خرید لیا جائے پر اسے کبرڈ میں رکھ دے تو وہ کسی کام کا نہیں۔ ٹھیک اسی طرح اگر علم حاصل کر لیا جائے پر اس پر عمل نہ کرے تو وہ کسی کام کا نہیں۔ اور ایجوکیشن سسٹم میں یہی ہوتا ہے، جو ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے وہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں کچھ کام نہیں آتا سوائے ایک جاب حاصل کرنے کے۔ اور دوسری چیز، لباس جو ہوتا ہے وہ سب کا الگ الگ سائز کا ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں ہر انسان کے قابلیت کے مطابق ہدایت رکھی ہوئی ہے، اور یہی چیز ایجوکیشن سسٹم میں نہیں ہوتی۔ یعنی انسان کے قابلیت کے مطابق وہاں علم نہیں دیا جاتا، بلکہ وہاں سب کے لیے ایک ہی سلیبس ہوتا ہے اور ایک ہی مقدار ہوتی ہے، اسی لیے وہاں فیلئر زیادہ ہوتے ہیں۔ اور ایجوکیشن سسٹم والوں نے علم کو لباس کے بدلے زیور بنا دیا ہے۔ یعنی آپ زیور خرید لو پھر چاہے پہنو نہ پہنو، یعنی علم حاصل کر لو پھر چاہے عمل کرو نہ کرو۔ تو آج کے لیے میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اور بھی کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن ویڈیو کافی لمبا ہو چکا ہے۔ دیکھیے، میرا مقصد مسلمانوں تک یہ بات پہنچانا تھا کہ جس علم کے پیچھے ہم اور تم بھاگ رہے ہیں وہ ہمیں اللہ سے دور لے جا رہا ہے، اور در حقیقت جس علم سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے ہم اس پر غور و فکر نہیں کر رہے ہیں۔ تو کسی نہ کسی کو تو پہلا قدم اٹھانا ہی تھا اس بات کو کھل کے بولنے کے لیے۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جس علم کے وجہ سے انسان کو افضل کہا گیا ہے اسے کسی انسان کی بنائی ہوئی تعلیم میں ڈھونڈ کر اس کی توہین نہ کرے۔ اللہ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ خلق جن کا بے مثالی، فیض جن کا بے قراں، حضرت غلام محی الدین بے ریا کے واسطے فیض کا دریا ہے جاری، جن کی اعلیٰ ذات سے حضرت غلام محی الدین جود و سخا کے واسطے۔